السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 285 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم اللہ امرأ صلی اربعا قبل العصر۔ رحم رحم یرحمو کی معنی ہوتا ہے رحم کرنا، اور جب رحم اللہ آئے گا تو یہ دعائیہ کلمہ ہو گیا۔ رحم یرحمو کی معنی ہوتا ہے رحم کرنا، لیکن جب یہ رحم اللہ اس طرح جملہ ہوگا تو وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رحم اللہ، اللہ رحم کرے، رحم اللہ، اللہ رحم کرے۔ امرأن، امرأن یہ مفعول ہے، امر کا معنی ہوتا ہے انسان۔ رحم اللہ امرأن، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ صلی اربعا قبل العصر، صلی یصلی نماز پڑھنا، اربعا چار رکعت، قبل العصر عصر سے پہلے۔ رحم اللہ امرأ صلی اربعا قبل العصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے اللہ اس پر رحم کرے گا۔ رحم اللہ امرأ، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، صلی اربعا قبل العصر، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ رواہ احمد و ابو داود والترمذی وحسنہ وابن خزیمة وصححہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے بیان کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، وابن خزیمة وصححہ، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یعنی یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت یہ کون سی نماز ہے؟ یہ سنت غیر مؤکدہ میں سے، سنت غیر مؤکدہ۔ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے، بتائی جا چکی ہے کہ سنت مؤکدہ 12 رکعت ہے، سنت مؤکدہ 12 رکعت ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت کا بھی ذکر ہے،
تو 10 رکعت، 10 یا 12 رکعت یہ سنت مؤکدہ میں سے، لیکن 12 رکعت والی جو تعداد ہے وہ کیا ہے، افضل ہے، کیونکہ وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 12 رکعت کی پابندی کرتے تھے۔ تو یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ یہاں حدیث میں رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر جو کہا گیا ہے، یہ سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے، یعنی نفل نماز ہے۔ اگر آدمی اس کی پابندی کرے تو یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد تو نوافل کا اور سنن کا حکم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سنتوں کی پابندی کر کے آدمی اپنے فرائض کی حفاظت کرے، کہ وہ پہلے سے مسجد میں آ کر کے تیار ہو جائے، نماز کے لیے آمادہ ہو جائے، ذہنی سکون بنا لے، اور فرض نماز خشوع و خضوع سے پڑھے۔ اور ان سنتوں کی نوافل کی بڑی فضیلت ہے، سنن رواتب اور نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نوافل فرائض کے درجے پر ہو جائے گے۔ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالی نوافل کے ذریعے سے مکمل کر دے گا۔ نماز میں کمی ہے، فرائض میں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے پاس نوافل ہے، چیک کیا جائے گا، پتہ چلے گا ہاں نوافل کی پابندی کرتا تھا، تو اس کے برابر اس کو درجہ دے دیا جائے گا، یعنی اس کو کامیابی عطا ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نوافل کی پابندی اور فرائض کے نوافل کی پابندی کرنے سے، سنتوں کی پابندی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی فرائض کی حفاظت کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ حاضر ہوگا، پہلے صف کا نمازی ہوگا۔ اگر سنتوں کو چھوڑ دے گا آہستہ آہستہ تو پھر جماعت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا، فرائض میں بھی اس کی نماز، فرض نمازیں بھی چھوٹنے لگ جائیں گی۔ اور ان نوافل کی پابندی سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فرائض خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی آئے مسجد میں بیٹھے اور اس سے پہلے سنتوں کی پابندی کرے، تو وہ فرض نماز کیسے پڑھے گا؟ نہایت اطمینان اور سکون سے پڑھے گا، کیونکہ وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا چکا ہے۔ ایک آدمی بھاگے بھاگے جلدی سے آیا اور جماعت میں فوراً شامل ہو جائے تو وہ ماحول اور وہ خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو سکتا ہے جو ایک آدمی پہلے سے مسجد میں آیا ہو اور وہ سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے فرض نماز کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ علی کل حال ہر فرض نماز سے پہلے ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، کم از کم 2 رکعت ہے۔ ہر نماز اور ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ اور جس آدمی پر اللہ رحم کر دے تو سوچے دنیا کا کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ مل جائے وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے۔ اب وہ 1 سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ 2 سلام سے 4 رکعت پڑھے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف ان سنتوں کی اور نوافل کی کتنی شدید پابندی کرتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے، یعنی فرض نماز کے علاوہ سنن رواتب کی پابندی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مشہور حدیث ہے،
کے بعد حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے. اب اس حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی کبھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں. یعنی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 12 رکعت ہر روز پڑھا ہے. یہ کون کہہ رہی؟ حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ابھی آگے چلیے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں جو حضرت انبسا بن ابی سفیان. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنی ہے رضی اللہ عنہ, میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. یعنی دن اور رات میں 12 رکعت کی پابندی کی ہے. اور آگے چلیے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں نعمان ابن سالم. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں عمرو بن اوس. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. ہمارے اسلاف اور حدیث کو روایت کرنے والے علماء روات کتنی نوافل کی اور کتنی سنن کی پابندی کرتے تھے, اس ایک حدیث پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کبھی نہیں چھوڑی ہے. جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے 12 رکعت پڑھنا نہیں چھوڑی ہے. اور آج افسوس کا مقام ہے کہ آدمی سنت چھوڑ کر کے فرض نماز چھوڑنے کا عادی ہو گیا ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سنن رواتب کو معمولی نہ سمجھیں, اور اس طریقے سے جو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں, ہم اس کی غیر معمولی پابندی کریں. یہی نماز قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی, جہنم کی آگ سے بچائے گی. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو نماز پڑھے, عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. تو رحمت دنیا کے اندر بھی ملے گی, برزخ کے اندر بھی ملے گی, اور مرنے کے بعد قیامت دن اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب میں بھی رحمت ملے گی. اور جو آدمی نماز چھوڑ دے, نماز کی پابندی نہ کرے, وہ رحمت سے محروم ہے. بہرحال یہاں عصر سے پہلے 4 رکعت کی نماز کی جو حدیث ہے یہ سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے. اس کا پڑھنا واجب اور فرض کے درجے میں نہیں, لیکن اس کی پابندی ہم کریں تو بہت بڑا ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی نوافل کی پابندی سے, عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے, رحمت کے حصول کا سبب ہے. عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا یہ رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.